ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و آئینہ حتیٰ تسکنہ ارزقت و تمتعہ فیہا طویلا رب صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرجہ آل محمد بلند تر صلوات پڑھیے۔ مومنین سے التماس ہے کہ باہر کھڑے ہونے سے اچھا ہے کہ ذکر حسین میں تشریف لائیں تاکہ ذکر کو باقاعدہ طور پہ شروع کیا جائے۔ بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات پڑھیں۔ تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے۔ بسم اللہ، ذرا میرے ساتھ بولتے آئیے گا۔ علی والے جتنے بھی ہوں کافی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے۔ تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے۔ اگلے مصرے پڑھ کے میں آپ کے چہروں کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے۔ میرے ساتھ بولتے آئیے گا۔ بولنے ایسے ہے جیسے حسین بادشاہ کی مجلس میں بولنے کا کہ میں نے کہا تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے۔ تم نے مارا رکے نہیں ہم، تم نے ہم پہ گولیاں برسائیں رکے نہیں ہم، تم نے ہم پہ بم دھماکے کیے رکے نہیں ہم، تو نے ہمیں شہید کیا رکے نہیں ہم۔ تو آؤ میں اس مجلس میں آپ کو ایک عظیم پیغام دینے جا رہا ہوں کہ جو عزاداری یزید تیرے باپ سے نہیں نہ رکی، وہ عزاداری یہ یزید کے بچوں سے بھی رکنے نہیں والی۔ ہاتھ اٹھا کے حمایت کر کے اعلان کیا کریں کہ ہم علی والے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے، ہم مولا کے دشمنوں پہ سر عام تبرہ کریں گے، ہم ہر منافق پہ ہر مقصر پہ کھلے عام تبرہ کریں گے۔ جو گھبراتے ہیں مقصروں پہ تبرہ کرنے سے تو وہ گھبرائے نہ۔ بڑے آسان 4 مصروں میں آپ کو میں ایک عظیم پیغام، ایک نصیحت دینے جا رہا ہوں۔ جس کے ذہن میں یہ نصیحت بیٹھ جائے وہ پھر آئندہ سر عام تبرہ کرنے سے ڈرے نہ۔ میں نے کہا کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے۔ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے۔ اگلے 2 جملوں میں نصیحت کرنے جا رہا ہوں، جس کے دل میں نصیحت بیٹھ گئی ہاتھ اٹھا کے میری حمایت کرنی اور بولنا ایسے جیسے مجلس میں بولنے کا حق ہوتا ہے۔ میں نے کہا کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے، اور اس کے دشمن پہ تبرہ بھی سر عام کرو جس کا نوحہ برے بازار کہا جاتا۔ بسم اللہ، شاباش، بہت شکریہ۔ عزادار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے، اس کے دشمن پہ تبرہ بھی سر عام کرو جس کا نوحہ برے بازار کہا جاتا ہے۔ یہ دشمن پہ سر عام تبرہ کرنا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ہے سنت جناب میثم کی، جنہوں نے سولی پہ لٹک کے بھی یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، دور وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی بادشاہ کے دشمن پہ لعنت کو واجب سمجھا تھا۔ بسم اللہ، میرے ساتھ بولتے ہیں، علی بادشاہ کے دشمن پہ لعنت کو واجب سمجھا تھا۔ میں نے کہا تسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے۔ میرے سر
ड्यूटी लगी थी, जनाब गाजी बादशाह के नाम की नमाज पढ़नी है। मैं कहा तस्कीन दिलो जां के वजीफा तो करेंगे, हम दुश्मन हैदर पे तबर्रा तो करेंगे। अगले 2 मिसरे अच्छे अकीदे वाले को तोहफतन पेश करने जा रहा हूं मैं, जिसको मेरे मिसरे अच्छे लगे बोलने ऐसे जैसे मजलिस में बोलने का हक है। तस्कीन दिलो जां का वजीफा तो करेंगे, हम दुश्मन हैदर पे तबर्रा तो करेंगे, हम दुश्मन हैदर पे तबर्रा तो करेंगे। और जलता है मुनाफिक तो जले अपनी बला से, गाजी का आलम देख के सजदा तो या अली। ऐसे नहीं जैसे खालिक का नाम बुलंद है, दोनों बाजू बुलंद करके नाराए हैदरी या अली। तस्कीन दिलो जां का वजीफा तो करेंगे, हम दुश्मन हैदर पे तबर्रा तो करेंगे। और जलता है मुनाफिक तो जले अपनी बला से, गाजी का अलम देख के सजदा तो करेंगे। जिन बंदों पे फतवा लगाया जाता है कि अलम को देखना है तो सजदा नहीं करना, अलम से नहीं मांगना, मांगना खुदा से, अलम को सजदा करना नहीं ठीक बात। जिन जिन मातमियों पे ये फतवा लगता है, जिन जिन नज़ादारों पे, जिन जिन अच्छे अकीदे वालों पे ये फतवा लगता है, मैं 4 मिसरे आपको सुनाता हूँ। ये 4 मिसरे दिल में बिठा लें। आज के बाद फिर आपको कोई अलम पे सजदा करने से फतवा लगाए तो आपने उनको 4 मिसरे सुना देने हैं। 4 मिसरे ऐसे सुनाने। मैंने उधर उस दिन अलम पे सजदा किया, एक बंदे ने मेरे कंधे पे आता कहता भाई अलम को सजदा ना किया करो। मैंने कहा जी वजह? उन्होंने कहा जी अलम से पे सजदा ना किया करो जी, सजदा सिर्फ अल्लाह को है। मैं कहा भाई मेरे 4 मिसरे सुनो, 4 मिसरे अपने ज़हन में बिठा लो, फिर आज के बाद किसी पे फतवा नहीं लगाना। कहता 4 मिसरे सुनाओ। मैंने कहा जहां में हर जगह हैदर कानून फितरत है। हम कोई चीज देख लें ना, हम कोई चीज देख लें तो बाद में कहीं फिर और आगे चले जाएं, आंखें बंद करें, उस चीज के बारे में सोचें तो उस चीज का तसव्वुर ज़हन में बैठ जाता है। मैंने कहा जहां में हर जगह हैदर कानून फितरत है, शबी में असल का इजहार नजर आता। मेरे साथ बोलना है, जहां में हर जगह हैदर कानून फितरत है, शबी में असल का इजहार नजर आता है। और मैं फतवों का जवाब देने जा रहा हूं। मैं कहा जहां में हर जगह हैदर कानून फितरत है, शबी में असल का इजहार नजर आता है। और मैंने उसकी तरफ इशारा किया। मैं कहा तेरे फतवों से कैसे मैं रोक लूं सजदा, मुझे अलम में अलमदार नजर। बिस्मिल्लाह, शाबाश। दोनों बाजू बुलंद करके नारा है हैदरी हैदरी। हम पे फतवे लगाते हो, कभी अलम पे सजदा करने से, कभी मातम करने पे, कभी जंजीर जनी करने पे। किन किन फतवों की तुम कोशिश करोगे? हम शिया कौम कमजोर होने वाले नहीं हैं। अब 4 मिसरे मैं आपको और सुनाता हूँ जो कि फतवों की जद में आके मैंने लिखा जी। मातम पे फतवा लगता है, कभी जंजीर जनी पे फतवा लगता है, कभी कमा जनी पे फतवा लगता है। मुझ पे एक बंदे ने मातम और कमा जनी का फतवा लगाया। मैंने कहा मेरी बात सुन, मातम पे कभी और कभी जंजीर पे फतवा। मैंने कहा मातम पे कभी और कभी जंजीर पे फतवा। सुन, इश्क को फतवों से दबाया नहीं। मेरे साथ बोले ना अली बादशाह की दी हुई जुबान से। मैंने कहा मातम पे कभी और कभी जंजीर पे फतवा। सुन, इश्क को फतवों से दबाया नहीं करते, और तुझको जो मातम से अदावत है तो चुप रह, घर मां बुरी भी हो तो बताया नहीं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। मातम पे कभी और कभी जंजीर पे फतवा। सुन, इश्क को फतवों से दबाया नहीं करते, और तुझको जो मातम से अदावत है तो चुप रह, घर मां बुरी भी हो तो बताया नहीं करते। अलम से पे सजदा करने पे फतवा, कभी इस काम पे सजदा, कभी उस काम पे सजदा। हम अलम से मांगेंगे, हम अलम पे सजदा करेंगे। हम 4 मिसरों में मेरा अकीदा सुनो। मैं कहता हूँ मैं हूँ उस दर का बिकारी के जहां शाम व सहर। परचम अब्बास की शान बताने जा रहा हूँ। जिस बंदे को ये शान समझ में आ गई, दोनों बाजू बुलंद करके मेरे हाँ में हाँ मिलानी है, मेरी हिमायत करने में। कहा मैं हूँ उस दर का बिकारी के जहां शाम व सहर, हूरो गिलमा है रकू में तो मलक सजदे में, और परचमे हजरत अब्बास का बोसा लेने, परचमे हजरत अब्बास का बोसा लेने, मैंने देखा है फलक झुकते हुए सजदे। यार ऐसे नहीं, दोनों बाजू बुलंद करके नारा है हैदरी हैदरी। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात पढ़िए। तस्कीन दिलो जां का वजीफा तो करेंगे, हम दुश्मन हैदर पे तबर्रा तो करेंगे,
ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے، جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، غازی کا علم دیکھ کے سجدہ تو کریں گے۔ غازی کا علم دیکھ کے سجدہ کرنا صرف اچھے عقیدے والوں کا کام ہے۔ بسم اللہ تشریف لائیے، درود پڑھیے جی بلند آواز میں، پھر بھی بلند آواز میں درود پڑھیے جی۔ دین فطرت ہے، فطرت کا اصول ہے، کہتے ہیں نیچر کین ناٹ بی چینجڈ، جو فطرت ہے وہ بدل نہیں سکتی۔ ہم نے کچھ دیکھنا ہو، کسی چیز کو پہچاننا ہو، ابھی جیسے میں نے پیچھے دیکھنا تھا، بھائی نے دیکھنا تھا، یہ لائٹ پیچھے کی طرف کر دی، ہم نے کوئی چیز دیکھنی ہو، ہم روشنی اس کی طرف کرتے ہیں۔ ہم نے کسی چیز کو پہچاننا ہو، ہم دیا چلاتے ہیں، ہم روشنی چلاتے ہیں، ہم نے کوئی چیز دیکھنی ہو۔ حسین بادشاہ ایسے معجز نما انسان ہے، انہوں نے حسین بادشاہ نے ایسا معجزہ کربلا میں کیا کہ ہم نے اگر کوئی چیز دیکھنی ہو تو ہم چراغ جلاتے ہیں، انہوں نے 72 دیکھنے تھے، انہوں نے چراغ بجھا دیا۔ اس پہ میں 2 مصرے کہنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں بجھایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن۔ بسم اللہ، بجھایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن۔ اگلا مصرع جس بندے کی سمجھ میں آگے ہاتھ اٹھا کے شاباش دینی ہے۔ میں نے کہا بجھایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشان ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا؟ اندھیرا خود پریشان ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے؟ حسین بادشاہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں، حسین بادشاہ پوچھتے نبی پہ، ہر بندہ نماز، حسین بادشاہ پوچھتے نبی پہ، نبی پاک سجدے میں، نبی پاک سجدہ نہیں اٹھا رہے، پیچھے سے بندے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کون ہے، جو پتہ نہیں کیا وجہ ہے جو رسول پاک سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ بندے دیکھتے ہیں اوپر دیکھ کے کہتے ہیں حسین، سر دوبارہ سجدے میں، پھر اوپر دیکھا، پھر دیکھا حسین، پھر دوبارہ سر سجدے میں۔ اس طرح ایک صحابی نے دیکھا، 2 صحابیوں نے دیکھا، 3 صحابیوں نے دیکھا۔ میں کہتا ہوں ثبوت ذات خدا شاہ مشرقین حسین، ثبوت ذات خدا شاہ مشرقین حسین، نبی کے دین کا ہے جیون، علی کا چین حسین، اور ہے تم نے رٹ کے لگائی ہوئی نماز، نماز کرتی ہے ہر وقت بس حسین۔ بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ ثبوت ذات خدا شاہ مشرقین حسین، نبی کے دین کا ہے جیون، علی کا چین حسین، اور ہے تم نے رٹ کے لگائی ہوئی نماز کرتی ہے ہر وقت بس حسین حسین۔ وہ نماز ہی کیا جس میں علی بادشاہ کا نام نہ ہو۔ بطول پاک بی بی علی بادشاہ کا نام بچانے ہی تو دربار میں گئیں۔ ولایت علی کی پہلی وکیل کا نام ہے جناب زہرا، وہ فدق لینے دربار میں نہیں گئیں، وہ ولی اللہ بچانے دربار میں گئیں، کیونکہ نماز تو یزیدی بھی پڑھتے تھے، ان کی نماز میں علی بادشاہ کا نام نہیں تھا۔ بی بی دربار میں علی بادشاہ کا نام بچانے گئیں۔ آج بھی جس بندے سے پوچھو، کوئی بندہ شیعہ ہونا، اسے پوچھو شیعہ کیوں ہوئے، وہ کہتا ہے حق زہرا۔ پاک بی بی علی بادشاہ کا نام بچانے دربار میں گئیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، بس 3 سے 4 منٹ اور۔ ایک پتیسا بیچنے والا شیعہ ہوا جی، اس سے پوچھا گیا جی آپ شیعہ کیسے ہوئے؟ کہتا ہے کہ میں پتیسا لگایا کرتا تھا، جدھر کہیں رش ہوا نا تو میں بیچنے اس کو کہ جدھر گاہک زیادہ ہوں گے چلو میرا پتیسا بک جائے گا۔ ایک جگہ نا مجلس حسین جا رہی تھی، کہتا ہے میں ادھر اپنا ٹھیلا لے گیا، میں نے رکھا، ایک بچہ ہے، اس نے کہا کہ پتیسا دو، مجلس حسین ہو رہی تھی، میں نے اسے پتیسا دیا۔ اب بچے عموماً ہو جاتا ہے کہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے پیسے کتنا، جب زیادہ جیبیں ہوں، جب اللہ فضل کرے۔ وہ کہتا ہے جب تک بچہ دیکھ رہا تھا کہ پیسے کون سی جیب میں ہیں، میرے کان ذاکر کی آواز کی طرف متوجہ ہوئے، اور ذاکر کہہ رہا تھا بی بی دربار میں گئیں۔ ہائے کر دینا پاک سیدہ سلام اللہ علیہ حد بلند تر صلوات۔ وہ کہتا ہے میرے کان متوجہ ہوئے
ذاکر کہہ رہا تھا بی بی دربار میں گئی، کہتے میں نے ٹھیلا اٹھایا اپنا، دل میں شیعوں کو ایسے برا بلا کہتے میں چلا گیا. پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر یہ غلط کہہ رہا ہے تو لاؤڈ سپیکر میں کیوں نہیں کہہ رہا؟ کسی محلے کے مولوی نے آ کے اسے روکا نہیں. وہ کہتا ہے میں نے چیزیں نہیں بیچی، میں گھر چلا گیا، سے میری طبیعت کچھ بوجھل سی ہو گئی، میں گھر گیا، میں رات ہو گئی، کھانا کھایا، میں لیٹ گیا، مجھے نیند نہ آئے. وہ کہتا ہے میں اٹھا، اس کی زوجہ نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے میں آتا ہوں. وہ کہتا ہے میں اٹھا، محلے میں ایک مسجد تھی، میں مسجد میں چلا گیا. میں مسجد میں جا کے مولوی صاحب کو ہاتھ پکڑا، میں نے ان کو ایک کمرے میں لے کے گیا، میں نے کنڈی لگائی. اس نے پوچھا خیریت ہے؟ اس نے کہا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں بڑی مشکل میں ہوں. مولوی نے پوچھا جی پوچھو. انہوں نے کہا جی ایسے نہیں. انہوں نے مولوی صاحب کو بٹھایا، کہتے ہیں میں نے قرآن پکڑا، قرآن مولوی صاحب کے سر پہ رکھا. مولوی صاحب نے حیرت سے دیکھا، کہتا ہے خیر تو ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب بس میرے ایک سوال کا جواب دے دیں، میں بڑے مشکل میں ہوں. مولوی صاحب نے کہا جی پوچھو سوال میرا، کیا سوال ہے؟ انہیں پوچھا مولوی صاحب قرآن آپ کے سر پہ ہے، آپ کو آپ کے بچوں کی قسم ہے، میرے ایک سوال کا آپ نے صحیح جواب دینا ہے. مولوی صاحب نے کہا پوچھو کیا بات ہے. وہ بندہ رو کے کہتا ہے بی بی دربار میں گئی تھی. ہائے کر دینا. انہوں نے کہا بی بی دربار میں گئی. مولوی صاحب کہتے ہیں، مولوی صاحب نے ایسے اوپر دیکھا، انہوں نے قرآن سائڈ پہ کیا. کہتے ہیں تو کسی شیعہ کی مجلس سے ہو کیا ہے؟ اس نے کہا میں کسی شیعہ کی بیٹی کا نہیں پوچھ رہا، میں رسول پاک کی بیٹی کا پوچھ رہا ہوں. میں نے قرآن دوبارہ، کہتے ہیں میں نے قرآن دوبارہ مولوی کے سر پہ رکھا. کہتے ہیں میں نے پوچھا مولوی صاحب قرآن آپ کے سر پہ ہے، مجھے جواب بتا دیں ہاں یا نہ. ایک یہ سوال، اس کے بعد ایک اور، صرف ہاں یا نہ. وہ کہتا ہے مولوی صاحب رسول کی بیٹی دربار میں گئی. اس نے کہا اگر تو سچ سننا چاہتا ہے تو گئی. کہتا ہے کہ میرے دل میں بڑی آ اٹھی. اس نے کہا کہ جو میں آگے بات سوچ رہا ہوں ایسا نہ ہو. اس نے کہا بی بی دربار میں گئی. مولوی صاحب نے کہا ہاں جی گئی. اس نے کہا بی بی خالی واپس آئی. آئے کر دینا. اس نے کہا بی بی خالی واپس آئی. مولوی کہتا ہے نہیں جی ان کا حق بنتا نہیں تھا. انہوں نے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا حق بنتا ہے کہ نہیں. اس نے کہا کہ مجھے بس یہ بتاؤ بی بی خالی آئی کہ حق لے کے آئی. اس نے کہا بی بی کا حق بنتا نہیں تھا. کہتا مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے. مولوی کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو ان کا حق نہیں تھا بنتا، وہ حق لے کے نہیں آئی. کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو پھر میں آج سے شیعہ، اگر شیعہ اس بات کو روتے ہیں تو میں آج سے شیعہ. اس نے کلمہ پڑھا شیعہ کا. مولوی کہتا ہے تو کافر ہے. کہتا ہے اگر شیعہ کافر ہے اس بات سے روتے ہیں تو میں کافر ہی صحیح. میرے گھر میں میرے دشمن کی بیٹی آ جائے، میرے سے کوئی چیز مانگے میں اس کو چیز دوں گا. لیکن یہ کیسا ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے بی بی کا حق جٹلایا. اس نے بی بی کا حق جٹلایا، بی بی کی سند پھاڑی، اس پہ تھوکتا رہا، اس کو پھینک دیا. میں 2 مصرے پڑھ کے آپ کو سلام کر جاؤں گا. میں نے جناب غازی بادشاہ کا جلال پڑھا. میں کہتا ہوں تو نے آنا ہی تھا جلتے ہوئے در کی زد میں. آئے کر دینا. میں کہا تو نے آنا ہی تھا جلتے ہوئے در کی زد میں، تیرا عباس سا بھائی جو نہیں تھا زہرا. زہرا شہید کربلا پیدا کرے، ساقیے کوثر کے بیٹوں کا لہو پانی بنے، دشت میں فردوس کی آب و ہوا پیدا کرے. عظمت محمد و اہل بیت آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. بار دیگر صلوات. مومنین اعلان مجلس سماعت فرمائیے. مورہا 19 جون بروز جمعۃ المبارک امام بارگاہ سید امیر حسین شاہ صاحب، کمشنر روڈ کچا فتمنڈ گجرانوالہ میں صبح 9 بجے مجلس اعزاء کا آغاز ہوگا. اور مجلس اعزاء سے سید اقبال حسین شاہ صاحب آف بجاڑ والا، ذاکر سید زیگم عباس شاہ صاحب آف ٹبا بوٹے شاہ و ملک پاکستان کے دیگر نامور علماء کرام و ذاکرین اعظام ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. ایک اور اعلان مجلس 8 مئی بروز جمعۃ المبارک امام بارگاہ قصر بطول سیالکوٹ روڈ چک جگنا گجرانوالہ میں برپا ہوگی. مجلس اعزاء سے قبلہ علی ناصر الحسینی صاحب آف تلہاڑا، قبلہ غلام جعفر جتوئی صاحب آف مظفر گڑھ، ذاکر حبیب رضا جنڈوی و دیگر علماء و ذاکرین اعظام
ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. مورہا 10 مئی 2015 بروز اتوار بمقام کھوکھر کی میں مجلس اعزاء برپا ہوگی. مجلس اعزاء سے قبلہ سید محمد عباس رضوی شاہ صاحب اف رسول نگر، ذاکر اہل بیت جناب کامران عباس بی اے صاحب اف لاہور و دیگر علماء و ذاکرین اعظام ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. ایک اور اعلان مجلس یکم مئی بامقام ونیا والا میں 46ویں سالانہ مجلس اعزاء برپا ہوگی، جس سے ملک پاکستان کے نامور علماء کرام و ذاکرین اعظام ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. مومنین کرام سے شرکت کی استدعا ہے. یہ مجلس اعزاء صبح 9 بجے شروع ہوگی. برائے خوشنودگی محمد و اہل بیت آل محمد علیہ السلام بلند الصلوات. باردگ الصلوات. آج کی یہ دوسری سالانہ مجلس اعزاء بسلسلہ شہادت اقلیم امامت کے 10ویں تاجدار امام علی نقی علیہ السلام برپا ہے. امام علی نقی علیہ السلام کے فضائل کے سلسلہ میں چند منٹ میں لینا چاہتا ہوں کہ اپنے جو بھی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں ان کو خوبصورت سی لڑی میں پرو کر آپ سب کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں. ابو ہاشم روایت کرتے ہیں، تشریف لیں قبلہ، کامران میاں صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند الصلوات. ابو ہاشم روایت کرتے ہیں کہ 227 ہجری میں جب امام علی نقی علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ 11 سے 12 سال تھی، بڑی محنت سے میں نے یہ ٹاپک لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، اور بی ایس صاحب سے اسپیشلی میں نے اجازت لی ہے کہ چند منٹ میں لینا چاہتا ہوں. کہ جب ظاہری حیات طیبہ 11 سے 12 سال تھی امام